بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے 22 جولائی سال 2020 اور دن ہے جناب آج بدھ کا. خبروں کو آگے بڑھاتے ہیں. پچھلی ویڈیو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ ضرور سن لیں کیونکہ کچھ اہم ترین باتیں میں نے اس میں کی تھیں اور اب اس کا اگلا جو حصہ ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے گا. پچھلی اگر آپ ویڈیو سن لیں گے تو یہ بھی ویڈیو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی, پوری تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک بات, دوسری بات, کافی عرصے سے میں نے نہیں کہا کہ جناب ایک تو چینل سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا تو, ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں, ان کے الرٹس پہنچتے رہیں. اور ایک اور کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ہماری آواز جو ہے جی, ہم لائک مائنڈڈ لوگوں کی آواز جو ہے وہ میکسیمم جگہوں پہ پہنچے. اب آتے ہیں, پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس خطے میں چائنا کے خلاف امریکہ کا جنگی منصوبہ کیا ہے, جنگی حکمت عملی کیا ہے, اور وہ منصوبہ, وہ جنگی حکمت عملی چائنا کے خلاف 2017 میں, آج سے تقریباً 3.5 سال پہلے 17 میں امریکہ کے صدارتی وائٹ ہاؤس میں موجود تھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس کا علم تھا اور اس کے 4 جو ہیں نگہبان تھے, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ایک اٹارنی جنرل امریکن, ایک امریکی وزیر خارجہ, ایک FBI کے چیف اور ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. یہ 4 ان کے ذمے تھا اور عین اسی طریقے سے یہ معاملہ اب ہو رہا ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جو ایک گریٹر پلان تھا انڈیا اور امریکہ کا مخفی, وہ یہی تھا. وہ مخفی پلان چائنا کو پہلے سے علم ہو چکا تھا اور اسی لیے چائنا نے وہ وقت آنے سے پہلے ہی اپنے جو پیش قدمی کی اور اسٹریٹجک پوسٹوں پہ قبضہ کیا اور انڈیا کی دھلائی کی, اور اس کے بعد جو بلینز آف ڈالرز انہوں نے خرچ کیے تھے بڑی بڑی سڑکیں اور بڑا بڑا دفاعی ساز و سامان ترسیل کے لیے, وہ سارے کا سارا کریا کرم کیا اور اہم ترین جو اسٹریٹجک پوسٹیں ہیں وہ انڈیا سے لے لیں اور انڈیا کی فوج کا گشت جو ہے وہ محدود کر دیا. اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اب آگے چائنا کو جناب اس بات کا پہلے سے علم تھا. چائنا اب کاؤنٹر اسٹریٹجی پہلے سے تیار وہ کر رہا ہے اور چائنا کو ان چیزوں سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے, میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اور چائنا نے خاص طور پہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ جناب اس وقت دنیا میں ایک سپر پاور نہیں ہے صرف امریکہ, بلکہ اب سپر پاور 2 ہیں. اور وہ یہ ثابت کر رہا ہے چائنا کہ اب امریکہ واحد سپر پاور کا کلیم نہیں کر سکتا, بلکہ اب اس کو چیلنج کرنے کے لیے چائنا موجود ہے اور وہ مسلسل چیلنج کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ روس اور چائنا پہلے سے ایک, پاکستان اس کے ساتھ موجود سی پیک کی صورت میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں جو انویسٹمنٹ ہوئی, جو ڈیمز بن رہے ہیں, 2 پاور پروجیکٹس آزاد جموں و کشمیر میں, ایک دیامیر بھاشا ڈیم گلگت بلتستان میں, یہ 2. دوسرا وہ اپنی جو الائز ہیں چائنا امریکہ کے اگینسٹ جو ہیں ممالک, امریکہ مخالف ممالک, ان کو وہ اپنے ساتھ ملا رہا ہے. اور اس میں نیپال پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا, انڈیا کا مخالف, نیپال پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا ہے. اب نیپال میں یہ ہمت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیپال پہ کیسے ہمت آئی. اب جو انڈیا اور نیپال کی باؤنڈری تھی, جسے باؤنڈری بس برائے نام باؤنڈری تھی, جو انٹرنیشنل بارڈر تھا, اس پہ پہلے کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی. لیکن اب وہاں پہ یہ انڈیا نیپال پہ کیا کرتا تھا کہ اپنے انٹیلیجنس اداروں کے لوگ, اپنے ایجنٹ نیپال بھیجتا تھا اور وہاں پہ 2 نمبریاں کرتا تھا. جب سے یہ سرحدی تنازع شروع ہوا, علاقوں کا تنازع شروع ہوا اور 3 علاقے اہم ترین جو ہیں
وہ نیپال نے اپنا ایک نیا نقشہ منظور کر کے وہ اپنے حصے میں بتائے کہ جناب یہ ہمارا علاقہ ہے. وہاں پہ اب گشت بھی بڑھا دی ہے. پچھلے 2 دن پہلے نیپال سے 40-50 کے قریب انڈین ایجنٹس جو ہیں وہ داخل ہو رہے تھے نیپال، اور کس طریقے سے بھیڑ بکریاں چرانے والوں کے روپ میں، جس کو نیپال نے روکا اور نیپالی فوج نے فائرنگ کی اور ان کو بھگایا. تو یہ یہاں تک ہو چکا ہے. پھر نیپال کا جو ایک ہینڈی کیپ تھا کہ اجناس اور فیول یہ انڈیا سے آتا تھا، اور انڈیا جب چاہتا تھا اس کو روک لیتا تھا. چائنا نے متبادل روٹ کھول دیا ہے. ایک چیز. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ، وہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اب چائنا نے برطانیہ کو بھی وارن کیا ہے، اور وہ مسلسل ایک تو مخالف ممالک کو جو امریکہ کے مخالف ہیں ان کو ساتھ ملا رہا ہے، اور سب سے بڑا جو ہے وہ ہے ایران کا معاملہ. چین نے برطانیہ کو بھی وارننگ دے دی ہے، اور وہ وارننگ دی ہے جناب ہانگ کانگ کے معاملے میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہانگ کانگ کے بارے میں برطانیہ نے اپنی پالیسی تبدیل نہ کی اور چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند نہ کی تو اس کا پھر جو رد عمل ہے وہ شدید ترین آئے گا، اور وہ برطانیہ کو بھگتنا پڑے گا. کیونکہ اب جو 2 طرفہ معاہدے ہیں ہانگ کانگ کے ساتھ برطانیہ کے، وہ ان کو آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے، ختم کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. اور 30 لاکھ ہانگ کانگ کے شہریوں کو برطانوی پاسپورٹ ایشو کرنے تھے، اس پہ بھی وہ ہیلو حجت سے کام لے رہا ہے. تو چائنا نے برطانیہ کو براہ راست ایک میسیج دیا کہ چائنا نے ہمیشہ برطانیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی، اور اب بہتر ہے کہ آپ بھی مداخلت نہ کریں. اس کے بعد ایران کے ساتھ جو چائنا کا ایگریمنٹ ہے وہ اس کو امریکہ اپنی شکست تصور کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے جو تھنک ٹینکس ہیں، امریکہ کے جو فیصلہ کن ادارے ہیں، مقتدر ادارے ہیں، انہوں نے جو بریف کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور اپنے مقتدر اداروں کو، وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران اور چائنا کا یہ جو ایگریمنٹ ہے 25 سالہ یہ میچور ہو جاتا ہے تو یہ امریکہ کی صریحاً شکست ہوگی، اور امریکی مفادات کو شدید ترین دھچکا لگے گا. صرف ایران اور امریکہ کی حد تک نہیں، بلکہ اس میں جو اگلی باریک بات وہ یہ ہے کہ جناب پہلے تو ایران کے خلاف پابندیاں لگتی تھیں اور امریکہ فوراً اس کی اپروول بھی لے لیتا تھا، اور اس کو ریزسٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. رشیا تھا ایران کے ساتھ، وہ بھی کمزور پوزیشن میں تھا. لیکن اب ایران کے بارے میں جو انتقامی کارروائیاں سمجھتے ہیں یا انڈیویجول ایک بالکل یونیلیٹرلی جو لگا دی جاتی ہے یک طرفہ طور پہ، اب اس کو ویٹو پاور کیا کرے گا چائنا اور رشیا دونوں. ایران کے خلاف جب بھی کوئی پابندی لگانے کی بات ہوگی، سلامتی کونسل میں کوئی ریزولوشن جائے گی تو اس کو ویٹو کرے گا. ایران کے خلاف تمام ایکٹیویٹیز کو، تمام ایسی اقدامات کو رشیا اور چائنا دونوں مل کو ویٹو کر دیا کریں گے، اور ایران کے سامنے امریکہ جو ہے اس کی حیثیت صفر ہو جائے گی، اور ایران سینہ تان کے اپنے معاملات آگے بڑھائے گا. یہ ہے وہ چیز جو کہ ہم بھی اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ چائنا اور ایران کے درمیان ایک اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے، اور بظاہر یہ اقتصادی پابندیاں جو لگا دی جاتی ہیں ایران پہ وہ ہے $400 ارب کا ہے، $600 ارب کا ہے. نہیں، اصل جو چیز وائس آف جرمنی نے یہ رپورٹ دی ہے، وائس آف جرمنی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کو اصل خطرہ یہ ہے کہ جناب اقوام متحدہ میں اور عالمی فورمز پہ ایران کو ہمیشہ بچایا کریں گے چائنا اور رشیا، اور اس طریقے سے امریکہ کی حیثیت زیرو ہو جائے گی ان معاملات میں. تو یہ چیز.
اس لیے اب مسلسل ایران کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، وہاں پہ تخریب کاری کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، اور ان کو سائڈ پہ رکھنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے چائنا کو باز رکھا جائے، لیکن جناب یہ ہو نہیں پا رہا۔ اور دوسری جانب برطانیہ، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کو سمجھا جاتا ہے امریکہ کا بغل بچہ یورپ میں، مغرب میں، اور اس کا بس سمجھیں کہ لے پالک سمجھا جاتا ہے برطانیہ کو امریکہ کا، اس پہ کئی دفعہ تنقید بھی ہوئی۔ تو اب ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ جو روس نے بھی برطانیہ کو چیلنج کرنا شروع کیا ہے اور اس کو وارن کیا ہے، اور وارن اس طریقے سے کیا ہے کہ جناب ہوا یہ کہ ایک رپورٹ آئی ہے بریگزٹ کے معاملے میں، جب برطانیہ نے یورپ سے نکلنا تھا، یورپی یونین سے باہر نکلنا تھا، تو اس میں جو ایک اہم ترین رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے وہ ہے برطانیہ کی انٹیلیجنس اور سیکورٹی کمیٹی ہے جناب ISC۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ روس کا اگلا ہدف جو ہے وہ برطانیہ ہوگا، اور اس لیے برطانیہ اپنے مفادات، برطانیہ کے جو مفادات ہیں وہ روس کے ذریعے سے ہٹ ہوں گے دنیا بھر میں، اور روس اس کے لیے تیاری کر چکا ہے۔ اور اس میں جو رپورٹ میں کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جو بریگزٹ ریفرینڈم ہوا تھا اس میں روس نے مداخلت کی تھی، اور روس نے اس میں ایسا مواد ویب سائٹس پہ اور دیا تھا کہ جس سے برطانیہ کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوئی، اور جو ریفرینڈم پہ اثر انداز ہوا گیا، اور ریفرینڈم میں ایسے نتائج حاصل کیے گئے بریگزٹ میں کہ جو روس کو فیور کرتے تھے، جو چائنا کو فیور کرتے تھے، اور یہ جو ریفرینڈم ہے یہ مینوپلیٹ ہوا ہے، انجینئرنگ ہوئی ہے اس کی، تو مینیج کیا گیا ہے اس ریفرینڈم کو مختلف طریقوں سے، اور اس میں روس جو ہے اور روس کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن روس کی جو وزارت خارجہ جناب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ روسوفوبیا میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری جو جوڑ توڑ چل رہا ہے جناب، اس کا واضح اور کلیئر مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چائنا وہ کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ ساؤتھ چائنا سی ہو یا کیا کہنا چاہیے لداخ، گلوان ویلی اور تبت بارڈر ہو، ان تمام علاقوں میں وہ بدستور جمع ہوا ہے اور جمع رہے گا۔ اسی لیے روس کہہ رہا ہوں امریکی وزیر دفاع کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں، مشترکہ آسٹریلیا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اس کی بحری مشقیں دیکھ لیں، جنگی بحری مشقیں۔ اور دوسری جانب انڈیا نے کیا کیا ہے جناب، انڈیا نے تقریباً کوئی 20 کے قریب بلکہ 40 کے قریب MiG-29 کے لڑاکا طیارے جو ہیں وہ مختلف ایئر بیسز سے ہٹا کے وہ لگا دیے ہیں لداخ والی سائڈ پہ اور کشمیر والی سائڈ پہ لے آئے ہیں، اور وہاں پہ وہ بھرپور جنگی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن چائنا، رشیا یہ کہتا ہے کہ جناب اب امریکہ اکیلا سپر پاور نہیں ہے، بلکہ اس کو چیلنج کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے پاکستان سے متعلق، وہ ہے جناب کہ جیسے ہی یہ سٹیج سجے گا، یہ جنگی میدان سجے گا، تو پاکستان پہ پریشر آئے گا، اور پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر آئے گا، اور پاکستان سے پھر کہا جائے گا کہ جناب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر دوسری سائڈ پہ ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ ہیں تو بہت اچھی، اور دوسری سائڈ پہ ہیں تو پھر ہم آپ کو پتھروں کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ یہ وقت آئے گا، واشنگٹن سے یہ پریشر آنا ہے،
اس کے لیے کیا ہماری سیاسی اور عسکری قیادت تیار ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ تو اجازت دیجیے جناب، اللہ حافظ۔